بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون آدمی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں یہ سب سے بڑے حوصلے والا آدمی ہے۔ آج میں آپ کو وہ آدمی بتاتا ہوں۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، بڑا ہی عجیب واقعہ ہے، بڑا ہی کمال واقعہ ہے۔ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی محفل میں غسان کا شہزادہ وائل بن حجر بھی آ جاتا ہے۔ آ کر نبی سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غسان کا شہزادہ ہوں۔ میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہبوں سے آپ کا ذکر سنا تھا، میرا دل چاہتا تھا آپ کی زیارت کر لوں۔ غسانی شہزادے نے جی بھر کر میرے کملی والے کے چہرے مبارک کی زیارت کی۔ جب واپس جانے لگا تو اس نے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر فلاں جگہ پڑا ہوا ہے، اس میں آپ کے لیے ہدیہ بھی لایا ہوں۔ آپ کسی آدمی کو ہمارے ساتھ روانہ فرمائیں تاکہ وہ ہدیہ لے کر آپ کے پاس آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادموں میں سے حضرت انس بن مالک کا نام آتا ہے، دوسرا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ دونوں ہی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ تھے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کے پاس موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 24 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، آپ اس شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو ہدیہ دے اسے لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوراً اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جوتا وہاں نہیں تھا، دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہزادے کو اتنا بھی نہیں کہا کہ ٹھہر جاؤ میں جوتا پہن لوں، کیونکہ نبی کا فرمان تھا کہ چلے جاؤ۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جوتے کا بھی انتظار نہ کیا، ننگے پاؤں ہی اس کے ساتھ چل پڑے۔ جناب والا، یہاں کی گرمی میں آدمی ننگے پاؤں چل سکتا ہے، مگر عرب کی گرمی بہت سخت ہوتی تھی اور پتھریلی زمین پر چلنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، توجہ فرمائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ پاؤں سے ننگے تھے، مدینے کی سخت دھوپ سے پاؤں جلنے لگے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے غسانی شہزادے وائل بن حجر سے کہا، مجھے اپنی سواری پر سوار کر لو، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ تو غسانی شہزادے نے جواب دیا، میں شہزادہ ہوں، تو نبی کا کمی ہے، میں تجھے اپنی سواری پر کیسے سوار کر لوں؟ نوکر اور شہزادے کا کیا جوڑ ہے؟ جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی کمی نہ تھے، مکے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، خود بھی سردار تھے، مگر حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، چپ کر کے ساتھ چلتے رہے۔ پھر بعد میں کہا، چلو سواری پر سوار نہ کرو، مجھے اپنے جوتے ہی دے دو، گرمی بہت سخت ہے، پاؤں جل رہے ہیں۔ پھر غسانی شہزادے نے کہا، وہی بات کہی، کہا میں شہزادہ ہوں، تو نبی کا کمی ہے، شہزادہ کمی کو جوتی کیسے دے سکتا ہے؟ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا، سخت دھوپ سے پاؤں جل رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو، تو شہزادے نے کہا، تو کمی ہے، تو میرے ساتھ سواری نہیں کر سکتا، بس تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کا سایہ جو زمین پر پڑ رہا ہے اس پر پاؤں رکھ کر چلتے رہو۔ بہرحال 6 میل تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گرم ریت پر چلتے رہے۔ توجہ فرمائیں میرے عزیز بھائیوں، اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور سوچیں، اگر آپ کسی آدمی کو بھیجتے ہیں کہ فلاں جگہ پر میرا 10,000 روپیہ ہے، تو پکی بات ہے آپ اس آدمی کو روانہ کریں گے جس پر آپ کو اعتماد ہے۔ اگر آپ کو شک ہو کہ یہ پیسے لے کر بھاگ جائے گا یا پیسوں میں سے کچھ رکھ لے گا، تو یقیناً آپ ایسے آدمی کو قطعاً نہیں بھیجیں گے۔ میں کہتا ہوں، تم اس کو بھیجتے ہو جس پر تم کو اعتماد ہے، تم اس کو بھیجتے ہو جس پر تم کو یقین ہے، تم اس کو بھیجتے ہو جو امانت دار ہے۔ تو پھر سن لو، میرے نبی نے اس کو بھیجا تھا جس پر میرے نبی کو اعتماد تھا، میرے کملی والے نے اس کو بھیجا تھا جس پر میرے کملی والے کو یقین تھا۔ میرے
نبی نے بھی اس کو بھیجا تھا جو نبی کا امانت دار تھا۔ توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 6 میل تک اس کے ساتھ دھوپ میں چلتے رہے۔ وہاں پہنچ کر نبی کے تحفے لے کر واپس 6 میل کا سفر کاٹ کر جب نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب واپس آئے تو شام ہو چکی تھی۔ آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے گئے، کیسے آئے؟ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ سخت دھوپ تھی، میرے پاؤں جل رہے تھے، میں نے اس کو کہا سواری پر بٹھا لو، تو اس نے جواب دیا میں شہزادہ ہوں، تو کمی ہے۔ پھر اس نے جوتا بھی نہ دیا۔ میں 6 میل اس کے ساتھ سخت دھوپ میں چلتا رہا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا اور تجھ کو کمی کہا تو تو واپس آ جاتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کا حکم تھا، سب کچھ برداشت کیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو میرے پاؤں جلے تھے، اگر میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہ آتا، کیونکہ حکم آپ کا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر پھر اللہ کے نبی نے وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا، فرمایا احلم من امتی معاویہ بن ابی سفیان۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا حوصلے والا امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے بڑے مزے کی بات ہے، توجہ فرمائیں، میرے نبی کا جانثار وفادار اس واقعہ کے 36 سال بعد دمشق کے تخت پر بیٹھتا ہے۔ کون بیٹھتا ہے؟ امیر معاویہ بیٹھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعہ کے 36 سال بعد دمشق کے تخت پر حضرت امیر معاویہ بیٹھتے ہیں۔ پوری دنیا کا نصف حصہ ان کے پاؤں میں آ جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جب غسان کے ملک کو فتح کرنے کے لیے گئی، 3 مہینے بعد جب فوجیں واپس آئیں تو امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی گئی کہ غسان کے علاقے پر اللہ نے فتح دی ہے۔ پھر کہا 6000 قیدی بھی لائے ہیں۔ یہ سن کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان قیدیوں کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب قیدی سامنے لائے گئے تو سب سے آگے جس قیدی کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے وہی غسان کا شہزادہ تھا جس نے 36 سال پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا تو نبی کا کمی ہے، نوکر ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو، اس شہزادے کو میرے خاص مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینہ تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی شاہانہ میزبانی کی۔ توجہ فرمائے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا اب قابو آیا ہے، اس کو سامنے کھڑا کر دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو عبرتناک سزا دو۔ مگر قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمی پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہچان بھی لیا، پھر بھی کہا اس کے ہاتھ کھول دو، یہ قیدی بن کر نہیں رہے گا، یہ میرا مہمان خاص بن کے رہے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ غسان کا شہزادہ حیران ہوتا رہا، ہم دشمن ہیں، قیدی بن کر آئے ہیں اور مسلمانوں کا خلیفہ ہمیں عزت دے رہا ہے۔ غسان کے شہزادے نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہچانا نہیں تھا، مگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو آتے ہی پہچان لیا تھا، پھر اس سے حسن سلوک کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1 مہینے کے بعد فرمایا تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ جب وہ جانے لگا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 10,000 درہم بھی اس کو ہدیہ دیے۔ پھر فرمایا ان سب قیدیوں کو تیری وجہ سے آزاد کر رہا ہوں۔ اب غسانی شہزادے کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی، اس کا صبر کا بندھن ٹوٹنے لگا۔ جب غسانی شہزادہ جانے لگا تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو ایک آدمی نے بتایا یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، اس کا نام امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ جب شہزادے نے غور سے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور کہنے لگا یہ تو وہی لڑکا ہے جس کو میں نے جوتا نہیں دیا تھا، سواری پر نہیں بٹھایا تھا،
جس کو میں نے کمی کہا تھا کہ تو کمی ہے، اب اس غسانی کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے آپ وہی ہو جو میرے ساتھ 6 میل پیدل چلتے رہے تھے؟ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں وہی محمد کا کمی ہوں، وہی نبی کا نوکر ہوں۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تیرے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے تو میں نے تم کو آتے ہی پہچان لیا تھا۔ پھر غسانی شہزادے نے عرض کیا آپ نے مجھے پہچاننے کے بعد پھر بھی میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے؟ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تیرا اخلاق تھا، یہ میرا اخلاق ہے، وہ تیرے دین نے سکھایا تھا، یہ میرے محمد مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ پھر فرمایا میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوا دیے تھے، میں نے پہچان کر تجھے مہمان خاص بنا لیا، میں نے پہچان کر تجھے 10,000 درم دے دیے۔ یہ سن کر غسانی شہزادہ کھڑا ہو کر ہزاروں قطار رونے لگا، پھر رو کر کہنے لگا مجھے محمد کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر عرض کرتا ہے اے امیر المومنین میں نے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، ایسے اخلاق اور حوصلے والا انسان میری نگاہ نے نہیں دیکھا۔ اصل میں یہ اسی دعا کی برکت تھی جو میرے کملی والے نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائی تھی کہ میری امت میں سب سے بڑا حوصلے والا ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔